بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام شارح دستور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں جاوید اقبال۔ مشرق وسطیٰ میں صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ امریکہ اور ایران کی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ امریکہ کی جانب سے نئی دھمکیاں سامنے آتی ہیں اور اس کے جواب میں رد عمل میں پھر ایران بھی دھمکیاں دیتا ہے اور اقدامات بھی کرتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ امریکہ کی خلیجی ممالک میں تنصیبات ہیں، انہی تنصیبات کو نشانہ بنا کر ایران اس کا جواب دیتا ہے۔ اب امریکہ نے ایران کی ایٹمی تنصیبات کو بھی نشانہ بنانے کی دھمکیاں دی ہیں کہ نتانز کے اندر ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی ایٹمی تنصیبات کو بھی نشانہ بنائیں۔ ایران کہتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو جنگ ہے یہ مزید پھیلے گی۔ تو بہرحال پاکستان اور قطر بدستور اس کوشش میں ہیں، خصوصاً پاکستان کے فریقین کو ایک بار پھر مذاکرات کی میز پر واپس لایا جائے۔ دونوں طرف سے اس بات کا ظاہر ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے آسیان کی جو ایک کانفرنس جاری ہے منیلا میں، فلپائن کے دارالحکومت منیلا میں، تو وہاں پر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن بہرحال بہت سی ایسی باتیں اس سے پہلے بھی کہی گئیں کہ کچھ معاملات میں امریکہ کو بھی پیچھے ہٹنا ہوگا اور کچھ معاملات میں ایران کو بھی پیچھے ہٹنا ہوگا۔ دو قدم پیچھے ہٹیں گے، ضد اور انا چھوڑیں گے تو معاملات بہتری کی جانب جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے ایک بار پھر ابنائے ہرمز بند ہوئی، پھر باب المندب کو بند کرنے کی حوثیوں کی جانب سے دھمکیاں آئیں اور کچھ ناکہ بندی بھی کرنے کی کوشش کی گئی حوثی ملیشیا کی جانب سے سعودی عرب کے جہازوں کی۔ اس پر پاکستان کا بھی بڑا ایک شدید اور بھرپور رد عمل سامنے آیا ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب کی سلامتی، خود مختاری اور علاقائی سلامتی کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ جو کچھ بھی حوثی ملیشیا والے کر رہے ہیں، یعنی سعودی عرب اور بحیرہ احمر میں جو تجارتی جہاز رانی کے خلاف جو ان کے اقدامات ہیں، اس پر پاکستان نے اس کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کے جہازوں کو اگر نشانہ بنایا گیا یا اگر اس کے خلاف جارحانہ اقدامات کیے گئے تو پاکستان اپنے بحری اثاثوں اور قومی مفادات کے تحت اقوام متحدہ کے چارٹر تلے جو قانون کے مطابق طاقت کا استعمال ہے اس کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ پاکستان کی جانب سے بھی ایک مضبوط پیغام دیا گیا ہے۔ تو اب پروگرام کے پہلے مرحلے میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ کیا مستقبل ہوگا وسطیٰ کی صورتحال کا۔ مہمانوں کو تعارف کروا دیں۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تجزیہ کار جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں، نازیہ مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بابر گورسی ہیں ہمارے ساتھ، طاہر فاروق صاحب ہیں اور نوید اکبر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ لیکن گفتگو میں ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں عرب امور کے ماہر جناب منصور جعفر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ منصور جعفر صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے ذریعے سے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے ایران کی جانب سے بھی، عباس عراقچی کی جانب سے بھی کہا گیا ہے۔ کوئی لیٹر ان اسپرٹ میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ایسا ہو پائے گا؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ حملے تو ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ جی بہت شکریہ۔ جی دیکھیے، جی مذاکرات کے حوالے سے تو فریقین جو ہیں وہ متفق ہیں، اس سے انکار تو کبھی بھی نہیں کیا گیا، لیکن اصول یہ ہے یا اصولی بات یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے اپنے ہاتھ سے جو بندوق ہے وہ زمین پہ یا انڈر دا ٹیبل رکھنی پڑتی ہے۔ لیکن اس وقت دونوں فریق جو ہیں وہ مذاکرات کی میز پہ بھی بیٹھنا چاہتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں بندوق بھی تھامنا چاہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں مذاکرات جو ہے وہ کبھی بھی وہ مکمل نہیں ہوتے یا ان سے وہ نتائج برآمد نہیں ہوتے جو مذاکرات کے نتیجے میں درکار ہوتے ہیں، کیونکہ جو میدان کا میکانزم ہے وہ مذاکرات کی میز کے میکانزم سے ڈفرنٹ ہوتا ہے۔ وہاں پہ بعض اوقات آپ کو اپنے موقف سے پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے، کچھ چیزوں پہ کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے، جبکہ میدان جنگ کی جو کیفیت ہے اس میں جو کر و فر جس کے پلے جو بھی طاقت ہوتی ہے وہ استعمال کرتا ہے، اور پھر اب تو یہ نارم آف دا ڈے بن گیا ہے، دنیا کا ایک اصول ضابطہ بنتا جا رہا ہے بدقسمتی سے، کہ اس وقت جو طاقت کا بے محابہ استعمال ہے، چاہے وہ کمزور فریق ہو یا طاقتور امریکہ ہو، اسرائیل ہو، ان کی طرف سے ڈسپرپورشنیٹ یوز آف دا فورس جو ہے، اسی کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ ایسے بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس میں مذاکرات کا اگر مرحلہ آتا بھی ہے تو وہ اتنی تاخیر سے ہوتا ہے کہ اس وقت تک اتنا پانی پلوں کے نیچے سے بہہ چکا ہوتا ہے، اتنی تباہی و بربادی کی داستان رقم ہو چکی ہوتی ہے کہ اسے میک اپ کرنے کے لیے یا ان زخموں سے نکلنے کے لیے
فریق جو ہے وہ آسانی سے تیار نہیں ہوتے ہیں. غزہ کی مثال آپ کے سامنے ہے, لبنان کی مثال آپ کے سامنے ہے. ان دونوں محاذوں پر اسی نوعیت کی بے بہا طاقت کا استعمال کیا گیا. اب وہاں سے اگر حزب اللہ واپس آنا چاہتی ہے, فلسطینی مزاحمت کار جو ہے وہ کسی طریقے سے اپنا انتظامی کنٹرول نئی جو عبوری وضع بورڈ کی کمیٹی ہے اس کے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کے ساتھ ان کا وہ تمام بیگیج بھی چلا آ رہا ہے جس کے نتیجے میں وہ اف اینڈ بٹس والی کیفیت کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا گیا, ہم ایسا کریں گے. تو ایسی صورت میں سمجھتا ہوں ایک بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے, اور حقیقی معنوں میں اس کا جو نقصان دہ فریق ہے وہ یقیناً عوام ہے. اس میں نہ تو ایلیٹ ہے, نہ مذاکرات کار ہیں, نہ سہولت کار ہے, جو عوام ہے ایران کے. اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں تو اس وقت امریکہ کے عوام بھی جو ہے وہ بھی اس جنگ کی حدت اور شدت کے بغیر نہیں رہے, کیونکہ ان کو اکنامک ہارڈ شپ تو اپنی جگہ موجود ہے. اب آپ دیکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس جنگ کا دائرہ اتنے بڑے پیمانے پہ پھیلا کے خود اپنے امریکی عوام کو جو ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہے وہ بجائے خود ان کے لیے بڑا سہانے. منصور صاحب 87 ارب ڈالر انہوں نے کانگریس سے مزید مانگ لیے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے, 87 ارب ڈالر. جی ظاہر ہے جس انداز سے وہ یہاں پہ یعنی اپنا گولہ اور بارود استعمال کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ خطے کے ممالک کو جس انداز سے وہ بیچ رہے ہیں, فروخت کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی حفاظت کے نام پہ انہی کے پیٹرول ڈالر لوٹے جا رہے ہیں. تو ایسے میں تو یقیناً یہ اماؤنٹ میں سمجھتا ہوں وہ کہتے ہیں نا اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے, کیونکہ جتنے بڑے پیمانے پہ ایران کا رقبہ ہے, ایران کا جو ایک جغرافیہ ہے, اس کو خدا نہ خواستہ حقیقی معنوں میں فتح کرنے کے لیے یا وہاں پہ بوٹس آن گراؤنڈ اتارنے کے لیے جتنی طاقت اور قوت درکار ہے, افرادی بھی ملٹریلی بھی, وہ اس وقت تک تو ایران کے خلاف شاید امریکہ نے اس درجے کی طاقت استعمال نہیں کی, جس کے بارے میں بارہا امریکی قیادت جو ہے, ان کی عسکری قیادت جو ہے, وہ اس کا اظہار بھی کرتی ہے کہ ہم نے ابھی تک اپنی طاقت کا وہ مرحلہ نہیں لائے کہ جس کے نتیجے میں ایران کو جو ہے حقیقی معنوں میں غزل پہنچا ہو یا پہنچایا جا سکا ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو ٹارگٹس لاک کیے گئے ہیں وہ سولین ٹارگٹس ہیں, اس کے نتیجے میں عوام کی زندگی جو ہے وہ عوامی ایرانی شہریوں کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو رہی ہے. جس طریقے سے امریکی شہریوں کی زندگی کو ایک ٹریول ایڈوائزری کی نظر کر کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ان کو پوری دنیا کے اندر غیر محفوظ بنا دیا ہے کہ یہ وہ سیزن ہے کہ جس میں امریکی عوام اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے انہی گلف ڈیسٹینیشن کی طرف آیا کرتے ہیں, چاہے وہ دبئی ہو, ابوظہبی ہو, دیگر ممالک ہوں. تو وہاں پہ اب ایسی صورت میں یقیناً ان کو جو ٹریول ایڈوائزری جاری کی گئی ہے, اور یہ ایک ایکٹیو بار زون بنا ہوا ہے پورا ریجن, اور اس کی پالیسیاں یقیناً یہ کسی ایک فریق کی وجہ سے نہیں بنا, اس میں امریکہ کا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے, حصہ جتنا اس وقت ایران کی طرف سے جو کی جانے والی کارروائیاں اس کے نتیجے میں یہ خطہ غیر محفوظ ہوا ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو مذاکرات کی طرف لوٹنا ہی اس قضیے کا جو حل ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو پاکستان کی افیکٹو ڈپلومیسی ہے وہ ایک بار پھر آن ویلز ہے, خاص طور پہ اس وقت جو ایرانی جو وزیر داخلہ پاکستان تشریف لائے ہوئے ہیں ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان نے امریکہ کی اس عبوری تجویز کا بھی ان سے ذکر کیا ہے, ڈسکشن کی ہے, جس میں 10 روزہ ایک فائر بندی جو ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے. لیکن ایران کو اس وقت تک کیونکہ امریکہ پر اعتماد کا فقدان ہے اور آئے روز وہ بڑھتا جا رہا ہے, تو لہٰذا ایسی صورت میں ایران یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت یہ جو فائر بندی کا ایک لالی پاپ میں اگر کہوں وہ دیا جا رہا ہے ایران کو, تو اس کا مقصد صرف اور صرف امریکہ کو شاید اپنی فوج کو ریفریش کرنا ہے اور اپنے وہ جو اس وقت تک ذخائر ان کے اسلحے کے کسی درجے میں کم ہوئے ہیں اس کو دوبارہ سے ریلمپش کرنا ہے, تاکہ ایران کے خلاف کچھ دنوں بعد اس مذاکرات کے دوران ہی یا فائر بندی کے دوران ہی دوبارہ چڑھائی کی جا سکے. یہ آپ درست کہہ رہے ہیں منصور صاحب کہ یہ اعتماد کی کمی ہے دونوں طرف سے, کیونکہ ظاہر ہے آپ بھی جیسے کہ فرما رہے ہیں کہ یہ وقت ملتا ہے, اور ایران تو ظاہر ہے اس خطے میں موجود ہے, ایران کی تو تیاری ہے, لیکن امریکہ اپنے آپ کو اپنے سٹاکس کو پائل اپ کرتا ہے اور اس کے بعد ایکشن لیتا ہے. یہ جو دوسری اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں آج پاکستان نے بڑا کلیئر کٹ, پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک میسج کمیونیکیٹ کیا ہے حوثیوں کو بھی اور کسی بھی سپائلر کو, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا کلیئر میسج ہے, کیونکہ بحیرہ احمر کے اندر بھی ایک ٹینشن بننے والی تھی, کیونکہ باب المندب کا کہا گیا, ابنائے ہرمز تو پہلے سے ہی بند ہے, لیکن وہاں بھی ایک کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو پاکستان نے بھی اس میں بڑا کلیئر میسج کیا ہے, ایک تو سعودی عرب کی سلامتی اور خود مختاری کے حوالے سے, اور دوسرا ان کیس اگر پاکستانی اثاثوں کے خلاف کوئی جارحانہ اقدام ہوتا ہے تو. جی میں سمجھتا ہوں پاکستان نے اپنا وہ ماضی کا موقف جو ہے وہ ایک بار پھر ری ایٹریٹ کیا ہے, کہ جس میں آپ کو یاد ہوا کچھ برس پہلے جب یہ قضیہ 2015 میں سر اٹھا رہا تھا حوثیوں والا, تو اس وقت پاکستان سے سعودی عرب نے درخواست کی تھی کہ پاکستان اپنے بوٹس آن گراؤنڈ جو ہے
وہ اس معاملے کو کنٹرول کرنے کے لیے اتارے. لیکن اس وقت پاکستان کی قومی اسمبلی نے ایک متفقہ قرارداد کے ذریعے اس قضیے کے اندر جو ہے وہ اپنی فوج کو بھجوانے کے حوالے سے معذرت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ کسی دوسرے ملک کے خلاف جارحانہ عزائم کے حوالے سے پاکستان کی فوج جو ہے وہ شرکت نہیں کر سکتی. آپ کے علم میں ہے کہ ماضی میں عراق کے حوالے سے بھی یہی موقف اختیار کیا گیا اور یہ ایک اصولی موقف ہے. اب یقیناً اس اصولی موقف کی روشنی میں پاکستان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ حوثیوں جیسے ایڈونچرز جو اس وقت دکھا رہے ہیں اور خاص طور پہ سعودی عرب کو اپنے نشانے پہ رکھے ہوئے ہیں, ان کو یہ بات خبردار کر دی جائے کہ ماضی میں ہم نے آپ کی اس جنگ کے اندر حصہ ڈالنے سے گریز کیا ہے, تو لہذا اگر آپ نے اس وقت اپنے اس جنگی جنون کے اندر جس طریقے سے آپ سعودی عرب کو نشانہ بنا رہے ہیں, ان کے تجارتی اور تیل کے ٹینکرز کو نشانہ بنا رہے ہیں, تو ایسی صورت میں اگر پاکستان کی جو نیویگیشن ہے اس بحیرہ احمر کے اندر, سول ہے, ملٹری ہے, اس کو اگر آپ نے کسی مہم جوئی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تو پھر پاکستان کا رد عمل جو ہے وہ یقیناً جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ وہ بین الاقوامی قانون کی روشنی میں شدید بھی ہوگا اور نتیجہ خیز بنانے کی اس کی پوری کوشش بھی کی جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے اور حوثیوں کو کم از کم پاکستان کے پوٹینشل اور بالخصوص پاکستان اور سعودی عرب کے اس دفاعی معاہدے کا بھی بخوبی علم ہے کہ جس کے تحت پاکستان پابند ہے سعودی عرب کے حرمین شریفین کے دفاع کے حوالے سے, اگرچہ وہاں پہ بھی ہماری جو کیٹیگوریکل پوزیشن یہی ہے, ہم کسی سعودی اوفینسو کا حصہ نہیں بنیں گے, ہم ان کے دفاع کے حوالے سے اپنی خدمات جو ہیں وہ بھی جب تک ان کے حرمین شریفین کو کوئی اگر کوئی ٹارگٹ کرتا ہے, کوئی نشانہ بنانے کی کوشش, ایسی صورت میں پاکستان اپنا کردار ادا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا. اور یہ دنیا کے سامنے بالکل جسے کہنا چاہیے بلیک اینڈ وائٹ کی صورت میں پاکستان یہ کلیئر کر چکا ہے اور اس چیز کو میں سمجھتا ہوں حوثیوں کو بھی بخوبی اندازہ ہے. اور یہی بات اس وقت جو ایک بیک اینڈ پہ ایک ڈپلومیٹک انداز میں کہی جا سکتی ہے, ایران کو بھی کنوے کی گئی ہے کہ اگر حوثیوں پر ان کا کوئی زور کسی نوعیت کی ان کے ساتھ کوئی جسے کہنا چاہیے کوئی تال میل موجود ہے کسی بھی درجے کی, تو انہیں پاکستان کا یہ پیغام اور پاکستان کا یہ کنسرن جو ہے وہ کنوے کر دیا جائے تاکہ بعد میں نتائج کی ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان پر نہیں آ سکتی اور نہ ہی پاکستان اس طریقے اس سلسلے میں کوئی کسی کے ایکسکیوز کو جو ویلکم کرے گا. یہ میں سمجھتا ہوں اس وقت جو پورا قضیہ ہے اس میں جو آپ کو لائنز ڈرا ہوتی نظر آتی ہیں ڈپلومیٹک انداز میں بھی اور عسکری پہلو کے حوالے سے بھی, وہ بڑی کلیئر ہوتی جا رہی ہیں. اس میں امریکہ ایک طرف یقیناً اسرائیل اور اس کے ساتھ, لیکن اس وقت اسرائیل جس انداز سے خاموشی سے بیٹھا ہے اس پورے قضیے کو بڑا واچ کر رہا ہے, کیونکہ امریکہ کی یہ فیلنگ ہے یا ریڈنگ ہے کہ اس موقع پہ اگر ہم نے ایکٹیویٹ کیا اسرائیل کو تو ایسی صورت میں وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے, کیونکہ جب ایران تو امریکہ کو براہ راست ہٹ نہیں کر سکتا بین الاقوامی بر اعظمی میزائل کے نتیجے میں یا ان کے جو ہزاروں کلومیٹر دور کھڑے جہاز ہیں جہاں سے ان پر حملے کیے جاتے ہیں, لیکن وہ اسرائیل کو ضرور نشانہ بنا سکتا. اور ایسی صورت میں اسرائیل کے اندر جو افراتفری اور خاص طور پہ وہاں جو عوامی زندگی تہو بالا ہوتی ہے, لوگ بنکرز میں جاتے ہیں اور کئی ماہ تک آپ کے علم میں ہے غزہ جنگ کے دوران بھی اور ریسنٹلی بھی وہ بنکروں میں رہے ہیں. ایسی صورت میں وہ چیز پھر امریکہ کے لیے داخلی طور پر اسرائیل کے لیے داخلی طور پہ بہت بڑا چیلنج بنتی ہے. اور خاص طور پہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے جو دوست ہیں, عزیز دوست, ان کے بی بی نتن یاہو, ان کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ بھی ایک لحاظ سے بڑی خطرناک پوزیشن میں آ جاتا ہے. تو لہٰذا ان کو بھی ہر طریقے سے پروٹیکٹ کرنا ہے تاکہ وہ کسی طریقے سے اپنا اکتوبر کا الیکشن جیت سکیں, اور شاید اسی ہاہاکاری کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بھی کسی صدقے خیرات کے نتیجے میں اپنا یہ جو ان کا مڈ ٹرم الیکشن ہے وہ بھی کسی طریقے سے ان کے پلڑے میں آ جائے اور وہ ممکن ہے کہ کچھ عرصہ مزید وائٹ ہاؤس میں گزار لیں. بصورت دیگر جو زمینی حقائق ہیں وہ ان دونوں ملکوں کے سیاسی حوالے سے بھی اور عسکری حوالے سے بھی وہ ان کے لیے بالکل اس وقت سازگار نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت بار بار امریکہ یہ کہتا ہے کہ ایران کو مذاکرات کی بڑی جلدی ہے, حالانکہ ایران جو ہے اس نے مذاکرات کے حوالے سے کبھی وہ موقف اختیار نہیں کیا جو اس وقت بھی ریسنٹلی آپ نے ذکر کیا اپنے انٹرو میں, روبیو صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. تو ایران تو یقیناً ان کے جواب میں ہے اس کو ویلکم کرتا ہے. ایران نے کبھی ایسی بے چینی یا بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے بے تابی کا مظاہرہ نہیں کیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر ایران بھی اپنا تھوڑا سا ظرف وسیع کر لے خاص طور پر مذاکرات کی میز سجانے کے حوالے سے, تو لگتا ہے کہ پاکستان کی وہ کوششیں کسی نہ کسی درجے نتیجہ خیز ثابت ہوں گی کہ جس کے نتیجے میں یہ مفاہمتی یادداشت اس وقت ٹیبل پر ان کا انتظار کر دیں. بالکل درست آپ نے کہا منصور جعفر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل تھے. سوال اہم یہ ہے کہ
जैसे मंसूर जाफर साहब भी उस तरफ इशारा कर रहे थे कि बड़ा टैक्टफुली अमेरिका जो है वो इसराइल को बचा रहा है, तो कुछ जो है वो समझ बूझ दानिश ये ईरान की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो तो वहाँ उसको बचा रहा है, लेकिन यहाँ सारी जो जारियत है वो ईरान के खिलाफ हो रही है। तो ईरान को भी जितना जल्दी मुमकिन हो सके मुज़ाकरात की मेज़ पे आ जाना चाहिए, और इस तरह की बातें कि जी आप नाया हुर्मुज़ में ये रास्ता इस्तेमाल किया, वो रास्ता इस्तेमाल किया, इससे थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए इस सूरत हाल में। जी बिल्कुल जावेद साहब, देखें ये दोनों फ्रीकैन की जिम्मेदारी है। अमन जो है किसी एक फ्रीक की जिम्मेदारी नहीं होती, दोनों फ्रीकैन टेबल पे आएंगे, बातचीत होगी तो दोबारा फिर ये मामला हल होंगे। पाकिस्तान और कतर अपनी कोशिश कर रहे हैं। देखें किसी एक सख्त गिर मौक़िफ़ या आप ये कह लें कि किसी एक फ्रीक की हट धर्मी जो होगी वो फिर के मामलात को मुज़ाकरात की तरफ नहीं आने देगी। और अगर हम सूरत हाल देखते हैं तो दोनों ममालिक अब ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पे वो जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। जैसे अभी आप बता रहे थे अपने इब्तदाई गुफ्तगू में भी कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो है वो मौजूदा जो ट्रंप इंतज़ामिया है उन्होंने बड़ी भारी मांगी है, इमदाद रकम मांगी है अपनी कांग्रेस से। तो दूसरी तरफ ईरान भी आप देखें, ईरान किसी सूरत में मैं नहीं समझता कि मुतहम्मिल हो सकता है एक तवील जंग का, क्योंकि ईरान की सूरत हाल भी ऐसी है कि वहाँ पे भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो रहा है, वहाँ पे जो अवाम है उनकी आप हालत ज़ार देखें। ईरान की आप अगर इकानमी देखें तो ईरान की इकानमी कोई काबिल तहसीन नहीं है। ईरान की इकानमी को अगर आप देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। अगरचे ईरान कहता है, अमेरिका भी यही कहता है, और मैं कहता हूँ कि दोनों तरफ जो भड़के भी मारते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं और हम जंग जीत गए हैं, ये जंग जीत रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और है। ज़मीनी हक़ाइक़ इस बात के मुतकादी हैं कि दोनों ममालिक जो है वो मुज़ाकरात की तरफ वापस आएँ और जो इस्लामाबाद MOU हुआ है उसकी जो शराइत है उसके ऊपर अमल दरामद करें। देखिए एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि अगर ईरान या अमेरिका दोनों हो, अगर अमेरिका जो है वो अपने जो अड्डे हैं खलीज में उसके उनको इस्तेमाल करते हुए अगर कोई बमबारी करता है तो यकीनन फिर जिन ममालिक के इसमें ये अड्डे मौजूद हैं वो उससे मुतासर हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ आप देखें कि जिस तरह से ईरान हौसियों को इस्तेमाल कर रहा है यमन के, वो भी कोई अच्छा एक ऐसा इक़दाम नहीं है। और पाकिस्तान ने तो इस हवाले से बड़ा एक वाज़े तौर पर आज जो मौक़िफ़ अख्तियार किया है वो और दुनिया के सामने एक मौक़िफ़ रखा है, वो बड़ा वाज़े है कि अगर पाकिस्तान के एसेट्स जो हैं, पाकिस्तान के अगर शिप्स जो हैं वो आबनाए बाबर मंदब से गुजरते हैं, रेड सी से गुजरते हैं, उनको अगर कोई निशाना बनाने की कोशिश की जाती है तो फिर पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, फिर पाकिस्तान जवाब भी हक रखता है और ये अक़वाम मुत्तहिदा हक देता है। और देखें सऊदी अरब के हवाले से पाकिस्तान का एक बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब जो है उनके दरमियान एक दिफाई मुआहिदा भी मौजूद है। इससे इस दिफाई मुआहिदे से हट के भी तारीख़ भी ये बताती है कि पाकिस्तान ने हमेशा सऊदी अरब की जो हुर्मत है, सऊदी अरब की जो सरजमीन है उसकी हिफाजत की पाकिस्तान ने हमेशा से एक एलानिया और गैर एलानिया दोनों तरह से पाकिस्तान ने एक जिम्मेदारी उठाई हुई है और यकीनन पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी से बड़ी अच्छी तरह से आगाह है। और यही बात जो है आज की बात यह है कि अब दोनों मुल्कों के अवाम के लिए भी ये ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है अब नाया हुर्मुज़ में, इससे सिर्फ ये मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि अमेरिका तक की जो है लोगों की चीखें निकल रही हैं। तो ये ईरान के अवाम के लिए भी बेहतर है और ख़ुद अमरीकी अवाम के लिए। देखिए जी, मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है और अल्टीमेटली इन्होंने मुज़ाकरात के टेबल पे आना है। इतनी देर ना हो जाए कि तबाही और बर्बादी पूरी दुनिया में फैल जाए, उस वक्त मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन इस वक्त दोनों तरफ से ईरान हो या अमेरिका हो, दोनों का मैं समझता हूँ ईगो का मसला आ गया है, लेकिन किसी न किसी नतीजे पर पहुँचना है। आप आज से नोट कर लें कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की महंगाई की लहर शुरू हो रही है और वो रुकने का नाम नहीं लेगी। अभी तो इस वक्त इनके जज्बात बड़े हाई हैं, लेकिन आप इसमें मार्को रूबियो का जो बयान है उससे ईरान को भी फ़ायदा उठाना चाहिए। 47 साल से ईरानी अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है और हालिया इन हमलों में ईरान का काफ़ी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। मुझे नहीं समझ आती कि ठीक है वो एक बड़ी तारीखी कौम है, कैसे सर्वाइव करेंगे, क्योंकि इंसान रहते हैं वहाँ पे और वहाँ पे इंसानी अलमिया जन्म ले रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनको आखिर कितनी बमबारी बर्दाश्त करेंगे ना, ये तो रुकने का नाम नहीं ले रही और ये दायरा कार आप फैलता जा रहा है। आप देखें ना, ये जो कुवैत के ऊपर हमला, दूसरे ममालिक पे हमला, ये अगर यहाँ ना रुका तो फिर ये तो तीसरी आलमी जंग तकरीबन शुरू हो चुकी है। ठीक है नाजिया, जाहिर है कि टेंशन तो है, लेकिन पहले भी हमने देखा कि वो जो 40 रोज़ की लड़ाई हुई उसका हल ही मुज़ाकरात पे निकला और टेबल पे बैठ के निकला। लेकिन जाहिर है एतमाद की भी कमी है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है इन दोनों के दोबारा मेज़ में आने में, क्योंकि ईरान ये समझता है कि जब जो ही वक्फा आता है तो अमेरिका अपने हथियार जमा करता है और वो फिर हमारे खिलाफ हमला कर देता है। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। देखिए जो पहले मुज़ाकरात हुए थे, नो डाउट उस पर टाइम लगा था, पाकिस्तान ने बहुत उसमें एफर्ट्स की थी और मैं समझती हूँ
کہ ایسی ایفرٹس کی تھی جس کی آج تک پوری دنیا جو ہے اس پہ بات کرتی ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے فیلڈ مارشل کی انٹرنیشنل میڈیا میں جو پذیرائی ہوئی ہے وہ سب کے سامنے۔ اب بات کرتے ہیں اعتماد کی۔ دیکھیں ایران ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ اس کو امریکہ کے اوپر اعتماد نہیں، اور امریکہ بھی یہی کہتا ہے کہ اس کو ایران کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ اگر ہم پچھلی ساری دنوں کو چھوڑ کے حالیہ 10-11 دنوں کی بات کریں، کیونکہ معاملہ یہاں پہ آ کے زیادہ خراب ہوا ہے۔ پہلے جو معاملات تھے وہ اسلام آباد ایم او یو اور سوئٹزرلینڈ جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس پہ آ کے معاملات بہتری کی طرف جا رہے تھے، اس لیے میں سمجھتی کہ ان چیزوں کو ہم علیحدہ دیکھتے ہیں۔ ابھی جو 10-11 دن کی صورتحال ہے اس کو ہم انالائز کرتے ہیں۔ دیکھیے ابھی جو 10-11 دن پہلے کی صورتحال، اس میں اگر ہم دیکھیں کہ شروعات کس طرف سے ہوئیں، آپ کو یاد ہوگا خامنائی صاحب کی نماز جنازہ سے 1-2 دن پہلے کی یہ بات ہے، جب ایران نے قطر اور سعودی عرب کے آئل جو شپس تھی اس کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا۔ اس کے بعد پھر امریکہ کی طرف سے ہمیں تباہ کن قسم کا ان کی طرف سے ہمیں حملے دیکھنے کو ملے، اور آج تک وہ جاری ہیں۔ 10-11 دن گزر چکے ہیں۔ ایران کا سویلین انفراسٹرکچر ہو، ان کے بریجز کی بات ہو، ان کی آئل کی بات ہو، گو کہ وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ ان کے جو جوہری پلانٹ ہے وہاں پر بھی وہ یعنی کہ اگر تھوڑا سا اس کو ہم ریوائنڈ کریں اور یہ سوچ لیں کہ قطر اور سعودی آئل ٹینکرز پہ اٹیک نہ ہوتا تو صورتحال کچھ اور ہوتی۔ میں یہی جاوید صاحب آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ پہلی چیزوں کو اگر ہم ان 10-11 دن سے علیحدہ کر کے دیکھیں نا تو ہمیں چیزوں کی سمجھ آئے گی کہ معاملہ کیوں خراب۔ اس موقع پہ ایران کو جو ہم صبر تو حمل برداشت کی بات کرتے ہیں نا، اس مومنٹ پہ اگر ایران صبر کا مظاہرہ کرتا، اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کرتا، اپنی عوام کے بارے میں سوچتا ہے کہ ہمارا بہت نقصان ہو چکا ہے تو ہمیں تھوڑا سا برداشت کر لینا چاہیے، تو معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن اب جو صورتحال ہے وہ جو آپ نے اپنی ابتدائیہ میں بھی بات کی اور بھی ڈسکشن جو ہوئی، دیکھیے معاملات اگر فرض کرتے ہیں 10 دن کی جنگ بندی ہو بھی جاتی ہے تو کیا معاملہ بہتری کی طرف جائے گا؟ میں سمجھتی ہوں نہیں جائے گا۔ اس کی ریزن ہے، دیکھیے جس مقام پر پاکستان کی کوششوں سے پہلا معاملہ پہنچا تھا نا، اس معاملے پر جانے کے لیے اس سے زیادہ دن درکار ہو جائیں گے، کیونکہ اب ٹرسٹ ڈیفیسٹ دونوں طرف سے زیادہ ہو گیا ہے۔ پہلے تھا لیکن اب مزید ہو گیا۔ ابھی جو ایران کا موجودہ صورتحال ہے اس میں ایران کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ایران کو اگر امریکہ کی جانب سے مارکو روبیو کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، پھر ایک طرف تو ٹھیک ہے انہوں نے ابھی آج کانگریس سے کہا ہے کہ ان کا آئی تھنک آپ نے 87 بلین ڈالرز کا انہوں نے کہا کہ بڑھا دے، اور دوسری طرف وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے مذاکرات کرنے میں، کیونکہ امریکہ کا شروع سے یہی سٹانس رہا ہے کہ وہ مذاکرات کی بھی بات کرتا ہے بٹ اپنی دفاعی پوزیشن کو مضبوط کرتا ہے ساتھ ساتھ۔ ڈیفینیٹلی وہ ایک سپر پاور ہے، اس نے یہ تو نہیں کہ امریکہ اگر ایران کی طرف سے اگر ان کے جو ہمارے خلیجی ممالک اس پر اٹیک ہوتا ہے تو ایران چپ کر کے بیٹھ جائے گا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کا جو ہے ان کے فوجی اڈے ہیں ان ممالک کے اوپر۔ گو کہ اب ان کو کتنا فائدہ ہوا یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ جی سی سی کنٹریز کو کتنا فائدہ ہوا ہے، اور اس سارے معاملے کو لے کے ایران کو اب یہ چاہیے کہ مذاکرات کی اگر سٹارٹ ہوتا ہے تو اس ٹیبل پہ آ کے بات کرے دوبارہ سے چیزیں۔ دیکھیے جاوید صاحب، جی سی سی کو تو نقصان ہی ہوا ہے، obviously نقصان ہوا ہے، لیکن اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے، میں ایران کی کانٹیکس کی بات یہ کر رہی ہوں کہ ایران کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو فائدہ انہیں ابھی مل رہا ہے وہ اس سے کیوں اپنا ہاتھ کھینچ رہے ہیں نا، اس فائدے کو اویل کریں، جو اپنی باتیں ہیں وہ ٹیبل کے پہ آ کے منوائیں، لیکن یہ جو ایک دوسرے کے اوپر ریٹیلیٹ کرنا، وہ ان پہ کرتے ہیں وہ ان پہ کرتے ہیں، اس سے کسی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور بالکل ٹھیک ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ ایران کو ایک نارمل ملک اور 47 سال کی مخاصمت ہے اسے ختم کرنے کا موقع ملا، اقتصادی پابندیاں ختم کرنے کا ان کو موقع ملا تھا۔ بابر، اس میں عالمی جریدہ ہے فورن افیئر میگزین، اس نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اور اس میں کہا ہے کہ ایران امریکہ جنگ میں پاکستان کی کامیابی ہوئی ہے، سفارتی لحاظ سے پاکستان کی کامیابی ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان کا جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک پروفائل بڑھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ بڑی مشکل وقت میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اپنی جو کیپیسٹی ہے اور اپنی صلاحیتیں ہیں، جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں، وہ انہوں نے دکھائی ہیں۔ یعنی پاکستان اس وقت بھی مرکز نگاہی ہے اور پاکستان کی طرف ہی پوری دنیا کی نظریں۔ بالکل جاوید صاحب، وہ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ فورن افیئرز، اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں اس سے پہلے بھی بہت سے جریدوں میں، عالمی جریدوں میں، اسکائی نیوز میں، اسی طرح بی بی سی میں، سی این این، کوئی ایسا ٹی وی چینل نہیں ہے جس نے جنرل سید عاصم منیر کو یہ نہ کہا ہو کہ فیلڈ مارشل کو کہ انہوں نے یہ رول پلے کیا ہے۔ وہ رول اس لیے پلے کیا کہ انہوں نے کہا کہ چونکہ ایک تو ایران ہمارا ہمسایہ ہے، دوسرا ہمارا مسلمان ملک ہے، اور دوسرا جس کے خلاف ایران لڑ رہا ہے اسرائیل، وہ ہمارا ازلی دشمن ہے، کیونکہ ہمارے اور ان کے نظریات نہیں ملتے، تو اس لیے انہوں نے یہ رول پلے کیا۔ تو ایک تو بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ جو پاکستان ہے وہ رول اس لیے بھی پلے کر سکتا ہے کہ پاکستان بڑے عرصے سے، آپ کو پتہ ہے، دہشت گردی کا بھی مقابلہ کر رہا ہے، جنگی حالت میں بھی ہے، اور آپ دیکھیں ہمارے تمام
ہر طرف سے ہماری جو سرحدیں ہیں وہ ان کے اوپر کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ خطہ جو ہے پرامن ہو جائے. اس لیے جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں، ہماری جو پولیٹیکل قیادت ہے وہ سامنے آئی اور انہوں نے زبردست سفارتکاری کے ذریعے یہ تمام معاملات کو آلموسٹ حل کر لیا. آپ نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد اکارڈ بھی ہو گیا، سائن بھی ہو گیا، اس کے مطابق جو تھا دنیا یہ کہہ رہی تھی، جتنے تجزیہ کار ہیں وہ دیکھ لیں، آپ ڈیفنس سے ریلیٹڈ دیکھ لیں، آپ فورن افیئر سے ریلیٹڈ دیکھ لیں، وہ یہ کہتے تھے کہ 98% جو ہے وہ ایران کا فائدہ ہوا ہے، 2% جو ہے وہ کامیابی امریکہ کو ملی ہے. لیکن کیا ہوا کہ دونوں ممالک اس چیز پہ ایگری ہو گئے کہ ہم آگے بڑھیں گے، اور آبنائے ہرمز کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، جو ان کے اثاثہ تھے کہ ان کو ڈی فریز کرنا ہے وہ بھی مسئلہ حل ہو گیا. اس کے علاوہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے درمیان جو ممالک تعلقات تھے اس کو بحال کیسے کرنا ہے وہ بھی چیزیں ہوگی. ایٹمی جو پروگرام تھا اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی. یہ جو میجر چیزیں تھیں، تمام چیزیں جو تھی وہ ایران کے حق میں جا رہی تھی. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد اچانک ایک ایسی چیز آئی ہے کہ کوئی جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو اسپائلرز ہیں، جس طرح انڈیا اور اسرائیل نے ایک رول پلے کیا اور انہوں نے ان کی قیادت کو، ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ جو ایران ہے وہ بھی چونکہ تمام لوگ جتنے ممالک ان کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتا تھا، انہوں نے رول پلے کیا، اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد سے جو حالات ہیں وہ مزید بگڑنا شروع ہو گئے. لیکن پاکستان آج بھی اپنی کوششیں جاری رکھے ہوا. آج بھی پاکستان دیکھ لیں آپ، بیک ڈور ڈپلومیسی اس وقت جو ہو رہی ہے وہ پاکستان کی قیادت کر رہی ہے. وہ آپ دیکھیں آج بھی ایرانی وزیر داخلہ جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں اور ان سے بھی ہو رہی ہے. اسی طرح ہمارے بہت سی جو قیادت ہے جو ہے ایران میں موجود ہے. ایران کی اسی طرح ہم نے جو انگیج کیا ہے امریکہ کو، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں جو اسپائلرز ہیں، جو ان کی کوششیں تھیں وہ ناکام ہو جائیں گی. اور جس طرح آج مارکو روبیو نے اگر اسٹیٹمنٹ دیے تو یہ بھی ہماری جو سفارتی کوششیں انہی کی وجہ سے ہوا ہے کہ آج وہ کہتے ہیں کہ آج پھر ہم ایران کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے اسپوائلرز کی بات کی، اسرائیل اور بھارت کی بات کی، تو ایک اور جو اسپوائلر اس خطے کا، وہ اس وقت خود بھی اپنے داخلی مسائل کا شکار ہے بھارت. اور اب سے کچھ عرصہ قبل، یعنی آپ سمجھیں کہ 1 ہفتے قبل، سابق امریکی صدر براک اوباما کا ایک انٹرویو آیا تھا CNN کے اوپر. براک اوباما نے کہا تھا کہ وہ مودی کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. مودی جو کچھ بھارت کے اندر کر رہے ہیں، اس سے یہ خدشات پیدا ہو گئے ہیں کہ بھارت کے اندر ایک بہت بڑی تقسیم ہونے جا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے اقلیتوں کے خلاف جس طرح سے اقدامات کیے ہیں، RSS اور ہندوتوا سائیکالوجی کو لے کے، مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، مسیحیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، سکھوں کے ساتھ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے. اس وقت ایک نئی جو جماعت ہے نوجوانوں کی، جو جین زی کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، کاکروچ جنتا پارٹی، جو کہ بھارتی سپریم کورٹ کے اندر ان کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے ایک طنز کے نتیجے میں یہ سیاسی جماعت بن گئی تھی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ چند گھنٹوں میں جو اس کو لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے سوشل میڈیا پہ اس کے حوالے سے کمپین کی، اور تقریباً 76 گھنٹے کے اندر ان کو 50 لاکھ سے زائد ان کو فالوورز مل گئے، اور وہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر گئی. اس میں نوجوان ہیں، سارے طالب علم ہیں، نوجوان ہیں. یہ تحریک شروع ہوئی تھی تعلیمی نظام کے حوالے سے بات کرنے کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ جو انتخابی عمل ہے، جو وہاں پہ امتحانی عمل ہے، انتخابی عمل نہیں، امتحانی جو عمل ہے نوجوانوں کا اور جو تعلیمی اداروں کا، اس کے نتیجے میں، اس میں جب ہم نے دیکھا کہ پیپر لیک ہوئے، اس کے حوالے سے ایک پروٹیسٹ شروع ہوا تھا جس نے اب ایک بہت بڑی شکل اختیار کر لی ہے، اور بھارت کے مختلف شہروں میں اس حوالے سے بہت بڑے بڑے مظاہرے ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بھارت کے مختلف شہروں میں عوامی حمایت جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ حاصل ہوئی ہے، اور لوگ نکل آئے ہیں. دلی کے اندر، دارالحکومت کے اندر بھی بہت بڑا احتجاج ہو رہا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ بھارتی جو اپوزیشن ہے وہ بھی اس کا حصہ بنی. پھر اپوزیشن کو بھی گرفتار کیا گیا، جس انداز میں ان کو گرفتار کیا گیا اپوزیشن لیڈر کو، وہ بھی دنیا کے سامنے آیا. لیکن اب وہ احتساب کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں بھارتی فاسسٹ جو وزیر اعظم ہے مودی سے، اور مودی کی جو پالیسیاں ہیں، جس طرح سے وہ بھارت کو آگے لے کے چل رہے ہیں، بھارت کو جس طرح سے وہ نظام چلا رہے ہیں، اس حوالے سے ایک زبردست قسم کا احتجاج وہاں پہ شروع ہو گیا ہے. تو اس حوالے سے بھی پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہی ہیں تجزیہ سندس مستقیم، جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ویڈیو لنک پر. ڈاکٹر صاحبہ، آپ بتائیے کیسے دیکھ رہی ہیں آپ اس ڈیولپمنٹ کو؟ بھارت کے اندر بھی جو جین زی ہے وہ مکمل طور پر متحرک ہو گئی ہے، اور مودی سے اب احتساب کا بھی مطالبہ کر رہی ہے. جی جاوید صاحب، یہ وہی جین زی ہے، اور یہ وہی سارے ویژولز ہیں جو ہم نے کچھ عرصہ پہلے بنگلہ دیش میں دیکھے تھے اپنی حکومت کے خلاف، ہم نے نیپال میں دیکھے تھے، اور یہ وہی ویژولز ہیں جو اب ہم بھارت میں دیکھ رہے ہیں. یہ وہی جین زی ہے جس کے آگے کوئی حکومت ٹک نہیں سکتی ہے،
اور بھارت نے بہت مذاق اڑا لیا اپنے ارد گرد تمام ممالک کا. بھارت کی اپنی باری ہے. بھارت بھول گیا تھا یہ بات جو باراک اوباما میں آج کہی ہے. یہ پاکستان تو بہت زمانے سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ مائنارٹی رائٹس کی، وومن رائٹس کی، ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن، سنگین خلاف ورزی بھارت میں ہو رہی ہے، نہ صرف زیر قبضہ کشمیر میں، نہ صرف اس کے زیر قبضہ لداخ میں، بلکہ بھارت کے اپنے اندر مائنارٹیز کے ساتھ اور خود ہندوؤں کے ساتھ بھی ہیومن رائٹس وائلیشن ہے. آج باراک اوباما اور پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے. اور یہ صرف کسی مطلب میڈیکل کے داخلے کے یا مقابلے کے امتحانات کے درمیان ہونے والی جو ہے وہ بدعنوانی نہیں ہے، اور کسی ایک طلبہ کی خودکشی کے بعد سے یہ معاملہ نے زور نہیں پکڑا، بلکہ اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے. جیسے کہ وہ صحافی جو اس کو کور کر رہی ہیں ساری کاکروچ پارٹی کی تحریک کو، ان کا خود یہ کہنا ہے کہ ان بچوں کے جو مرکزی حکومت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے جناب کہ صرف مسئلہ تعلیم ہے. یہ صرف تعلیم کا مسئلہ نہیں ہے، نظام تعلیم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مہنگائی کا مسئلہ ہے، یہ بے روزگاری کا مسئلہ ہے، اور اس طرح کے بہت سارے دیگر مسائل کے جنزی کو بھارت میں بے روزگاری اس حد تک بڑھ چکی ہے. کرپشن، بدعنوانی میں تو بھارت کا بھی اب کوئی مثالی نہیں ہے، کوئی سیکولر انقلاب نہیں رہا ہے، کرپشن سے بھی وہ ستایا ہوا ملک ہے. اور اب جو ہے یعنی کہ بے روزگاری بھی کافی حد تک بڑھ گئی ہے. تو بہت سارے محرکات کر فرما ہے. وہ ایک طلبہ یا وہ ایک پیپر کا لیک ہونا تو بس ایک بہانہ بنا، ایک ہوا پکڑی ہے، اور وہ ساری دکھتی رگیں جو ہیں وہ اس معاشرے کی، انڈین معاشرے کی جو ہیں وہ منظر عام پر آئی ہیں. اور سونم وانگچو جیسے اپنے ہیرو کو، جو کہ ایک سماجی کارکن ہے، جو لداخ سے، اس علاقے سے جن کا تعلق ہے، جو کہ انڈیا کے زیر قبضہ ہے، جو کہ جس پہ کشمیر چائنا بھی اپنا دعویٰ کرتا ہے، تو سونم وانگچک جیسے ہیرو کو جو ہے انہوں نے بھوک ہڑتال پر چھوڑا ہوا ہے، ان کی رسائی نہیں کر رہے ہیں. تو یہ جنزی کو کیا خاطر میں لائیں گے؟ کاکروچ پارٹی کا نام ہی آپ دیکھیں کیوں رکھا گیا ہے. کاکروچز کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے اپنے ملک کے جنزی کو، کاکروچز کی طرح اپنے ملک کے مستقبل کو ٹریٹ کر رہے تھے، تو انہوں نے پارٹی کا نام رکھا. اور کتنے کم وقت میں کتنی زیادہ ان کے فالوورز، پورا یعنی کہ جو ایک دم سے متحرک ہونا ہے ان تمام لوگوں کا، اس کے پیچھے وہ بے روزگاری، اس کے پیچھے کرپشن. پہلے تو وہ صرف وزیر تعلیم کے استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے، اب وہ مودی کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح، حکومت گرانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سندس مستقیم. نوید اکبر صاحب ادھر، نوید اکبر صاحب، یہ ایک لاوا تھا جو کہ پک رہا تھا بھارت کے اندر مختلف شکلوں کے اندر، جو مظالم وہاں پہ ہو رہے ہیں، جو بربریت ہو رہی ہے، پھر مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سارے کے سارے نوجوان اب نکل آئے ہیں بھارت کے ان مظالم کے خلاف. جی بالکل. بھارت جو کسی دور میں اپنے آپ کو لبرل بھارت کہتا تھا، سیکولر بھارت کہتا تھا، آج اس کا سیکولر چہرہ جو ہے وہ تو مسخ ہو چکا ہے. جب سے مودی کی حکومت آئی ہے وہاں پہ، اب اس کی تیسری ٹرم ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ انتہا پسندی جڑیں پکڑ چکی ہے، بلکہ زور پکڑ چکی ہے. اور یہ صورتحال یہ ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں، عیسائی بھی اور کم نچلی ذات کے جو ہندو ہیں وہ بھی ان کی جو مظالم ہے اس کا شکار ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراؤڈ کے ذریعے لنچنگ کی جاتی ہے، کراؤڈ کے ذریعے سزائیں دی جاتی ہیں. کراؤڈ لنچنگ کی کہیں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ گنجائش موجود نہیں ہے. اور جو بی جے پی کے انتہا پسند لوگ ہیں وہ لوگوں کو خود سزائیں دیتے ہیں، اپنے ہاتھ میں قانون لیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا مساجد پر اور مدارس پر کس طرح سے وہاں پہ قبضہ کیا گیا. جو تاریخی مساجد تھی، بابری مسجد، اس کی ایک مثال ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت سارے ایسے کلیسا ہیں جہاں پہ انہوں نے یہ کیا ہے کام. اور ابھی آپ دیکھتے ہیں بھارت کے اندر جو ہم جنریشن زی کی بات کرتے ہیں، کاکروچ جنتا پارٹی کی بات کرتے ہیں، تو ہو کیا رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور ایک مودی کا جو ایکسٹریم چہرہ تھا، جو اس کا انتہا پسند چہرہ ہے، وہ اب پوری طرح سے عیاں ہو گیا ہے دنیا کے سامنے. اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ سماجی کارکن بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں. اور بھارت بھر سے جو ہے نوجوان جو ہے، خواتین، بچے، بچیاں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ جنتر منتر کا علاقہ جو ہے نئی دہلی میں، آپ نے دیکھا بڑا مشہور علاقہ ہے، وہاں پہ وہ موجود ہیں سڑکوں کے اوپر. اور کس طرح سے ان کے ساتھ مار کٹائی کی گئی. اور کوشش یہ کی گئی کہ شاید تشدد کے ذریعے اس احتجاج کو روک دیا جائے گا. لیکن دیکھیں جب ایک نسل نکل آتی ہے اور آپ ان کی آپ گفتگو اگر سنیں، سوشل میڈیا پہ مختلف ہم دیکھ رہا تھا میں، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ کچھ انقلاب ان کا کیا ہے. ان کا انقلاب بنیادی طور پر مودی کی پالیسیوں کے خلاف ہے، کیونکہ نریندر مودی کی جو پالیسیاں وہ اب کہیں بھی قابل اعتماد نہیں رہی. بھارتی جو نوجوان ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ نعرہ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ ایک ایگزامینیشن کے اس سے شروع ہو کے، امتحانی سکینڈل سے شروع ہو کے، اب وہ امتحانی سکینڈل سے کہیں آگے چلا گیا ہے. اب وہ ایک انقلاب کی طرف جا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہی ایکسٹریم پالیسیاں ہیں، یہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اینٹی سیکولر جو چہرہ بنا دیا ہے انڈیا کا، جو انتہا پسند چہرہ بنا دیا ہے، ہندوتوا کی پالیسیاں پورے بھارت میں رائج ہو چکی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہو کہ وہاں پہ اقلیتوں کا
जीना दो भर हो चुका है, वहाँ पे नौजवानों का जीना दो भर हो चुका है, क्योंकि एक वो इंतहा पसंद जो बीजेपी के कारकुन हैं उन्हीं के हाथ में पूरे मुल्क की बागडोर दे दी गई है, पूरे भारत की बागडोर दे दी गई है। वहाँ पे रियासती इदारों के जरिए तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है इन नौजवानों को। आपने देखा होगा मुख्तलिफ फुटेजेज में कि किस तरह से उनके ऊपर पुलिस ऑफिसर जो है, मेल पुलिस ऑफिसर खवातीन के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। एक जो दिल्ली के डिप्टी पुलिस चीफ थे, उसने एक खातून को थप्पड़ मारा एक बच्ची को, और उसकी जो गुफ्तगू थी आगे से वो देखने अच्छा, आपने और एक बच्ची का जिक्र किया, खातून का जिक्र किया, एक और भी सोशल मीडिया पे ताहिर साहब, सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें एक स्टूडेंट है, खातून स्टूडेंट है, जो कि कह रही हैं कि पहले तो हम पाकिस्तान का मुकाबला करने के भी बराबर हम नहीं रहे, क्योंकि आप तो कह रहे थे कि हमारा कोई नुकसान ही नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, और साल बाद आप कह रहे हैं कि 6 बंदे हमारे मारे गए। इसका मतलब है कि आपका नुकसान हुआ था लेकिन आप झूठ बोल रहे थे। जी बिल्कुल, आपको पता है कि भारत की सारी सियासत और मकर और फ्रेब की बुनियाद पर कायम है। उन्होंने हमेशा झूठ बोला, और वो जो खातून कह रही थी वो बिल्कुल वो एक तरह से भारत का, मोदी का चेहरा बेनकाब कर रही थी, और उनके ऊपर एक अदम एतमाद था। देखें, भारत इस वक्त बुरी तरह मकाफात अमल का शिकार हो गए। जो कुछ उसने अपने हमसाया ममालिक में किया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, आप श्रीलंका देखें, आज वो उसी का शिकार हो गया। तो ये एक जो इंतहा पसंदाना रवैया है, इंतहा पसंदाना सियासत नहीं चल सकती। भारत का जो एक चेहरा था सेकुलर का, एक अंदाज था सेकुलर सियासत का, वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ पे कोई सेनर वॉइसेस ख़त्म हो गई हैं। आप सेनर वॉइसेस देख लें, जिस तरह ये जेनजी बाहर निकली, और आप अंदाज़ा लगाएं जावेद साहब कि मुझे खुद ये बात कहते हुए अजीब लग रहा है कि आप एक नौजवानों की जमात का नाम काकरोच रखते हैं। तज़हीक देखें किसे, ये उस माइंड सेट की अक्कासी है जो भारतीय एलीट और भारतीय लीडरशिप में है, चाहे वो अदलिया है चाहे वो सियासतदान है। लेकिन अब ये जो सिलसिला चल पड़ा है और दूसरे शहरों में फैल रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये फौरी तौर पे रुक जाएगा, और ये बात आगे बढ़ती जाएगी। और यकीनन एक तब्दीली का अमल जो शुरू हो चुका है, अवाम ने एक तरह से अदम एतमाद कर दिए, तो वो रुकेगा नहीं। क्विक बताइएगा, टाइम कम। छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा, अगर आप फुटेज देखें तो वहाँ पे गोदी मीडिया के नारे लगे। वहाँ पे जो मीडिया के लोग जो नरेंद्र मोदी के हक में जो मीडिया वहाँ पे मौजूद था, जो जिनको यहाँ भेजा गया वहाँ पे, तो वहाँ पे नौजवानों ने उनके खिलाफ नाराबाजी की और उनको वहाँ से निकल जाने को कहा। एक बड़ी ठीक है, राजिया, इसकी एक वजह यह भी है कि भारत ने खुद जो फासिस्ट वजीर आजम है उसके मोदी, बजाय इसके कि वो मुल्क के लिए काम कर दें, उन्होंने पूरे भारत को एक दहशत गर्दों का गढ़ बनाने पे सारी तवानाइयां सर्फ कर दी हैं, अपने पड़ोसियों को डिस्टेबलाइज करने पे सारी तवानाइयां सर्फ कर दी हैं। बिल्कुल जावेद साहब, इसी तरह से अभी जो आज हमें ये स्टूडेंट्स का ये प्रोटेस्ट नज़र आ रहा है, जिसमें तलबा भी हैं, जिसमें ये हम काकरोच जनता पार्टी की बात करें। देखिए, ये ज़रूर है कि ये पार्टी एक चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के बाद वजूद में आई, और ओवरनाइट हमने देखा कि 50 लाख के करीब इसके फॉलोअर्स आ गए। लेकिन इसमें जो लोग अब शामिल हो रहे हैं जावेद साहब, देखने की बात यह है कि वो लोग नहीं हैं जो सिर्फ उस जमात के साथ आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ तबकात से है। किस तरह से कुछ लोग इसमें नौजवान ऐसे हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, इसमें कुछ तलबा ऐसे हैं जिसमें ये आपने देखा होगा ए लेवल्स ओ लेवल्स के कैम्ब्रिज के ये पेपर लीक हुए, उसके बाद CSS के इस तरह के जो बड़े एग्जाम है जिसमें BCO बच्चों ने जिसमें BCO बच्चों ने जो है वो खुदकशी की, इसमें वो स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। और इसमें फिर वो लोग भी हैं जो हुकूमत की पॉलिसियों से नाला हैं, इसमें वो सियासतदान भी उनका साथ दे रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान ने जब इंडिया को शिकस्त दी और उसके बाद जो सफारती सतह पे उनको कामयाबियां मिली, तो वो लोग भी शामिल है जो तनकीद कर रहे थे मोदी की पॉलिसियों पे। अगर पाकिस्तान यहाँ स्टैंड कर रहा तो इंडिया क्यों नहीं कर रहा, हम क्यों सालसी नहीं कर रहे? तो ये सारे 4-5 मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं ये शामिल होकर ये सारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि ये तहरीक इनकी और जोर पकड़ेगी, क्योंकि देखिए लोगों में गम और गुस्सा था, उनकी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ तनकीद पहले भी होती थी, हमेशा होती रही है। मोदी जो कुछ करते रहे, आपने दुरुस्त कहा कि उनका तो इस चीज़ पे फोकस ही नहीं था कि लोगों को रोजगार दिया जाए, अच्छी तालीम दी जाए, हेल्थ दी जाए, बेसिक जो ज़रूरतें ज़िंदगी हैं उनको पूरा किया जाए। उनका तो फोकस सिर्फ एक चीज़ पे था कि टेररिज्म अपने हमसायों के साथ किस तरह से करनी है, और किस तरह से वो खुद ही एक्सपोज हो गया। जो सेकुलर का उनका एक बहुत बड़ा दावा था, वो जो फेस था वो दुनिया के सामने कि दहशतगर्द मुल्क के रूप में सामने आ रहा है, किस तरह से ये दहशतगर्दी को जो है वो प्रोवोक करता है और किस तरह से उसको फाइनेंस करता है। अब हम बात फोकस सारा मीडिया का, सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया पर उठा के देख ले, काकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से, उनकी फुटेज से भरा पड़ा। वहाँ के स्टूडेंट्स की आप फुटेज देखें, उनकी स्टेटमेंट्स देखें तो समझ आती कि उनके अंदर कितना गुस्सा है। मैंने जैसे पहले कहा
کہ یہ ایک دن کا غصہ نہیں ہے. لوگوں کے پاس اصل میں جاوید صاحب پلیٹ فارم نہیں تھا کہ وہ کہاں سے کس طرح سے شروعات کریں. اس پارٹی سے ان کو یہ ایڈوانٹیج ملا کہ ان کو ایک پلیٹ فارم مل گیا, ان کو اپنی آواز بلند کرنے کا ایک موقع مل گیا, تو سب نے اکٹھے ہو کے اب ان کی پالیسی. بابر, لیکن بھارت پھر آپ کو کس طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ یہ تو پھر وہی جو براک اوباما نے بات کی تھی کہ یہ جو ہے نا تقسیمی ہوگا. پھر یہ دیکھیں جو مودی ہے یا ان کی جو بھارتیہ جنتا پارٹی کی جتنی بھی پالیسیز رہی ہیں, اگر آپ ان کی جو پاسٹ کی بھی حکومتیں دیکھ لیں تو یہ کنٹرول ڈیموکریسی کے ذریعے جو ہے ڈرا دھمکا کے دہشت گردی کے ذریعے اپنی حکومت کرتے ہیں. اگر آپ جتنی ان کی ہسٹری دیکھ لیں تو بالکل آپ نے صحیح کہا. براک اوباما کا وہ انٹرویو میں نے بھی دیکھا, انہوں نے صحیح کہا تھا کہ وہاں پہ بہت سی ایسی قوتیں ہیں جو کہ علیحدہ ہونا چاہتی ہیں لیکن ان کو پلیٹ فارم نہیں مل رہا تھا. بالکل ناظرین نے صحیح کہا کہ لوگوں کو پلیٹ فارم کی ضرورت ہوتی ہے, وہ وہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب یہ اسٹوڈنٹ کی تحریک تھی اور اس کے پیچھے کوئی چیز نہیں تھی, یہ پیور تحریک تھی, کیونکہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس طرح انڈیا جو ہے ہمیشہ جو اپنے ہمسائے ملکوں کو, اس کے علاوہ جو ویسٹ ہے اور امریکہ ہے, کینیڈا میں, وہاں پہ بھی دہشت گردی کرتا ہے اور کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اب بہت سی قوتیں جو ہیں ان کے خلاف ہو گئی ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو وہاں کے رہنے والے ہندو ہیں اور وہاں پہ جو اقلیتیں ہیں, وہاں پہ جو مسلمان ہیں, اسی طرح سکھ ہیں اور دوسری کمیونٹیز ہیں, ان کا جینا وہاں پہ بڑا مشکل ہو گیا تھا. ان کو وہ جو فنڈامنٹل رائٹس تھے ان کے جو وہ بھی نہیں کرنے دیے جا رہے تھے پورے. آپ دیکھیں وہ عبادت اپنے طریقے سے نہیں کر سکتے, لباس اپنے طریقے سے نہیں کر سکتے, خوراک اپنے طریقے سے نہیں کر سکتے, ایجوکیشن اپنے طریقے سے حاصل نہیں کر سکتے. تو وہ کوئی بھی رسومات جو ہیں وہ بھارت نے جو قوانین بنائے تھے بھارتیہ جنتا پارٹی نے, اور وہ پرتشدد قسم کے تھے. آپ نے دیکھا وہ انتہا پسندی اس سے شو ہوتی تھی. تو اس لیے اب یہ بالکل براک اوباما نے صحیح کہا کہ بھارت جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہونے جا رہا ہے, اور اس کی یہ پہلی مثال آپ کے سامنے ہے کہ تمام جو وہ جنریشن اکٹھی ہو گئی ہے کہ جنہوں نے پیچھے نہیں ہٹنا. آپ نے بالکل صحیح, جس طرح آپ نے کہا کہ بنگلہ دیش میں, نیپال میں, اسی طرح دوسرے ملکوں میں یہی لوگ انقلاب لے کر. بالکل ٹھیک ہے, وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ بابر گورسی, نازیہ مصطفیٰ, طاہر فاروق اور نوید کا آپ ہمارے ساتھ شریک رہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.